الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز آج ہم سبق نمبر 11 سے کویسچن سٹارٹ کریں گے۔ کویسچن نمبر 21 کل ہم نے 20 تک کمپلیٹ کیے تھے۔ آج ہم کویسچن نمبر 21 پڑھیں گے۔ آئیے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 21 ہے کہ اگر کلکلا حروف مشدد ہوں، یعنی کہ قاف، طا، با، جیم اور دال ان کے اوپر تشدید ہو، یہ مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جب حروف کلکلا مشدد ہوں گے تو ہم انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور سوال نمبر 22 ہے کہ حمزہ ساکنہ، یعنی کہ یہ دیکھیں الف کے اوپر جزم ہے، اس کو بھی ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اور جو حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہو تو اسے بھی ہم حمزہ ساکنہ تو کس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ ہو تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کویسچن نمبر 23 ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ اظہار کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، یہ ہیں حروف حلقی۔ اور جو ہے اس پہ اگر ہم نون ساکن یعنی کہ نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین ہو، یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور ان کے آگے حروف حلقی آ جائے تو ہم اس میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ اور اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ اخفا کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ ہیں حروف اخفا۔ اور یہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن تنوین میں کیا کر کے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اس میں غنہ کیسے کرنا ہے یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں، پریویس جو ویڈیوز ہیں ان کو چیک کریں، جس میں جو سبق نمبر 12 کی ہیں اس میں آپ کو یہ اس میں تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ کس لفظ پہ کیسے غنہ کرنا ہے اور غنہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندان، یہ جو 3 اوپر کو 3 لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ اگر نون مشدد اور میم مشدد ہوگا، ان کے نون اور میم کے اوپر یہ تشدید بنی ہوئی ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس میں غنہ ہوگا، ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر ہے، یعنی کہ 2 حرکت کے برابر ہے۔ 1 الف یعنی 2 حرکت، اور ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حرف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے حروف یرملون؟ 6 ہیں، اور وہ ایسے کہ اس کا لفظ ہے یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف جو ہیں ان میں یہ ہیں حروف یرملون۔ اور اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعنی نون ساکن تنوین کے بعد اگر حرف با آ رہا ہے تو ہم نے اقلاب کرنا ہے، اس میں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے اور وہ کون کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔
ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو ہم اس میں غنہ کریں گے، ادغام شفوی ہوگا۔ اور اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، اخفاء کے معنی چھپانا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، پہلے ہم نے میم کے بارے میں پڑھا تھا ادغام شفوی میں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی، اور میم ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ دونوں میں غنہ کریں گی۔ اور جو اظہار شفوی، اظہار کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو اسی طرح اس میں میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم اس میں اظہار کریں گے، اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا ہے، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو، یعنی کہ زبر ہوگی، اللہ عز و جل سے پہلے لفظ پر حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے میں پڑھ رہی ہوں اللہ۔ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے اللہ، ایسے۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں؟ را کو پر پڑھنے کی ہمارے پاس کتنی صورتیں ہیں؟ 7 صورتیں ہیں، اور سب سے پہلے ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را پڑھیں گے۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گی۔ اور را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں؟ را کو باریک پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گی۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گی، اور را ساکن سے پہلے یا ساکینہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گی۔ عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ اور مد کے ویورز، آج ہم نے سبق نمبر 11 سے لے کر سبق نمبر 16 تک پڑھا، جتنے کویسچن تھے ان کو حل کیا ہے، اور ان کی جو تعریفیں تھیں ان کو کمپلیٹ کیا ہے، ان کی ریہرسل کی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اچھی سے سمجھ آ رہی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔